آپ کی فوڈ چوائسیز ٹھیک ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ خود جو ہیں وہ کوئی انہیلدی چیز کنزیوم نہیں کر رہی, اور آپ کے ہاتھ سے کوئی انہیلدی چیز بچے کو جا بھی نہیں رہی. اب وہ جو پیکجڈ فوڈ ہے, اب میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن بہت ساری ایسے ڈبے کے اندر جو دودھ مل رہا ہے اور ڈبے کے اندر جو فوڈ کے بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں جس کے اوپر ایک بہت ہی ہیلدی سا بچہ بنا ہوا ہے, اس کی تصویر ہے, تو بہت سے لوگ بچوں کو وہ چیزیں دے رہے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہیں ان کے لیے. اور آپ کے گھر میں جو خود آپ پکاتے ہیں اور آپ مطلب فریش فوڈ دیتے ہیں, پروسیسڈ فوڈ نہیں دیتے, پیکجڈ فوڈ نہیں دیتے, اور آپ فروٹس اور ویجیز اور گھر کے اندر بنی ہوئی کچھ چیزیں, گھر کے اندر بنے ہوئے سیریلز, وہ چیزیں آپ دیتے ہیں, لیکن بازار کے پیکجڈ سیریلز آپ نہیں لیتے, پیکجڈ فوڈ نہیں لیتے, اچھا کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں اور لوگ بھی رہتے ہیں لیکن وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور بچے کو ایک ایسی انہیلدی چیز دے دیتے ہیں. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دو کام نہیں کرنے چاہیے ایسی سچویشن میں. ایک کام یہ ہے کہ جب وہ آپ کے بچے کو انہیلدی فوڈ دیتے ہیں, آپ اس کو کاربونیٹڈ ڈرنک نہیں دیتے, آپ اس کو ڈبے کا جوس نہیں دیتے, آپ اس کو ڈبے کا بسکٹ نہیں دیتے, وہ دے دیتے ہیں, تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے مائنڈ نہیں کرنا, آپ نے ناراض نہیں ہونا, آپ نے اندر سے جلنا بھننا کوڑنا نہیں ہے. مطلب آپ اسٹے کام, مطلب اس بات کو بہت مطلب اتنا فیل نہیں کریں. وہ بھی آپ کے بچے سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کو ابھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہے, تو آپ پہلے تو اس کے اوپر پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو مائنڈ نہیں کریں گے. دوسرا کام جو آپ نے نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ ان کے اس عمل پر آپ نے ایک ججمنٹ نہیں دینی. آپ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا یہ تو یہ فوڈ اچھی نہیں ہے, یہ کیوں دے دی, اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. انہوں نے بچے کو کولڈ ڈرنک پلا دی, انہوں نے بچے کو کوئی ایسی چیز کھلا دی اور آپ کو لگتا ہے تو بالکل انہیلدی سی چیز ہے, کیوں کھلائی, تو آپ نے بس یہ, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اچھی چیز نہیں ہے, یہ اچھی فوڈ نہیں ہے, یہ بھی اس سے بھی بات نہیں بنے گی, یہ اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ کے بچے کے لیے کون سی فوڈ کیوں اچھی ہے اور کون سی فوڈ کیوں بری ہے, کیوں انہیلدی ہے, آپ کے اپنے لیے اور بچے کے لیے, بلکہ کسی کے لیے بھی نا, کیوں انہیلدی ہے اور کیوں ہیلدی ہے, اس کے اوپر کوئی خوبصورت سی ویڈیو تلاش کیجیے. اب اس وقت بہت ساری ویڈیوز مل رہی ہیں نا, بہت کے حوالے سے. اب یہ جو لوگ ہمارے کورس میں انہیں پتا ہے کہ وائٹ شوگر کے اوپر اس کورس میں بات ہوتی ہے کہ وائٹ شوگر کے مسئلے ہیں بہت زیادہ, اسی طرح اور بھی بہت ساری پروسیسڈ فوڈ ہے. تو اب آپ نے کوئی اچھی سی کوئی چیز, کوئی ایسی انفارمیشن, کوئی ایسی چیز جو کہ مطلب ریسرچ بیسڈ ہے اور آپ نے, اور مطلب آسان سی ہے, ان کی سمجھ میں آ جائے گی, بہت لمبی نہیں ہے, اور وہ 2-4 منٹ 10 منٹ کی کوئی ایسی انالیسز ہے, کوئی ایسی کوئی آرٹیکل ہے, کوئی ایسی کوئی گرافک, کوئی ایسی چیز ہے, آپ نے کوئی ایسی چیز ان کو بھیجی, آپ نے اور ان کو جنرلی, مطلب آپ نے اس بات پہ ایشو نہیں بنایا کہ کل رات آپ نے میرے بچے کو فلاں غلط قسم کی انہیلدی فوڈ کیوں کھلائی, ہم تو نہیں کھاتے, فلاں فاسٹ فوڈ چین کے برگرز ہم نہیں کھاتے, آپ نے کیوں فلاں فاسٹ فوڈ کے برگرز کھلا دیے, اس پہ آپ نے مائنڈ نہیں کیا. اور اس پر آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ فلاں فاسٹ فوڈ کے برگر تو غلط چیز ہیں, یہ بھی نہیں کہا آپ نے, بلکہ سمپلی آپ نے کوئی بہت اچھی سی ایجوکیشنل ویڈیو جو ہے وہ آپ نے ان سے شیئر کی ویسے ہی جنرلی. اور پھر کسی اسٹیج پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچے کو یہ نہیں دیں اور یہ دیں, بلکہ آپ نے ان کو کہا کہ دیکھیے آپ کو پتا ہے آپ کا کولیسٹرول, آپ کا ہارٹ, آپ کا وزن, آپ کی اس وقت جو اپنی ہیلتھ ہے, یعنی آپ نے اپنے سسر یا آپ نے اپنی ساس یا آپ نے اپنی نند یا آپ نے اپنے شوہر کو جو فوڈ سجیشنز دے رہے ہیں وہ ان کی خاطر دے رہے ہیں, اپنے بچے کی خاطر نہیں دیں. آپ ان کو بتائیں کہ بھائی اگر ہم یہ چیز, اگر ہم اتنی شوگر, وائٹ شوگر کنزیوم کریں گے, اگر ہم اتنی فروزن فوڈ کھائیں گے, اگر ہم اتنی پروسیسڈ فوڈ کھائیں گے, تو اس سے آپ کے لیے اور ہمارے لیے, ہمارے مطلب بلڈ پریشر کے لیے, ہارٹ کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے یہ بڑا نقصان دہ ہے. تو یہ بات آپ جنرلی ڈسکس کریں, آپ یہ نہیں کہیں گے میرے بچے کو یہ نہیں دیں. آپ ان دیکھیں, آپ کا بچہ جو ہے نا وہ صرف آپ کا بچہ نہیں ہے, وہ ان کا نواسا ہے, وہ ان کا پوتا ہے, وہ ان کا بھتیجا ہے, وہ کسی کا بھانجا ہے, ان کا بھی آپ کے بچے پہ کچھ حق ہے. وہ حق آپ ان سے نہیں مطلب چھینیں اور اس کو فیل نہیں کریں. بس آپ یہ دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی یہ بات سجھا دے کہ یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس اور یہ جو ٹی وی پر اور موبائل پر اور مختلف سوشل میڈیا پہ چلنے والی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ بہت بری فوڈ کے بارے میں ہے. مطلب
جو بھی ایسی غذا جس کا اشتہار چلتا ہے نا، وہ اس قابل نہیں ہے جس کو کھائیں. مطلب سب سے غذا وہ ہوتی ہے، سب سے اچھی فوڈ وہ ہوتی ہے جس کا کبھی کوئی اشتہار نہیں چلتا. ٹھیک ہے. تو جس کا اشتہار زیادہ چلتا ہے نا وہ اتنی سسپیشیس ہے، لیکن یہ سینس نہیں ہے نا لوگوں کے پاس. تو اللہ آسان کرے، اس کے لیے دعا کرے. تو آپ بھی یہ دیکھیں کہ میں جو فوڈ کنزیوم کرتا ہوں وہ مطلب اس کا اشتہار چلتا ہے یا نہیں چلتا. مطلب ایپل کا کبھی اشتہار دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا. لیکن ایپل جیم کا اشتہار دیکھا ہوگا. تو اب آپ سمجھ لیں کہ کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز اچھی نہیں ہے. اور جو گھر میں ہوم میڈ ایپل جیم ہے وداؤٹ شوگر، اس کا اشتہار نہیں چلتا. تو ہوم میڈ ہونا چاہیے، ہوم میڈ آپ بنا لیں ایپل جیم، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں ہماری جو فوڈ چوائسیز ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اور اس کی ڈیٹیل ڈسکشن ہمارے کورس میں ہوتی ہے الحمدللہ. اور اس سے لوگوں کی زندگیوں میں بڑا چینج آیا ہے. مطلب اس کورس کے کرنے کے بعد لوگوں کے گروسری کے بل بہت ہی آدھے رہ گئے ہیں. مطلب لوگوں نے کہا کہ پہلے میرا منتھلی جو گروسریز تھیں اب اس کا جو بل ہے وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن میری تو گروسری کا جو بجٹ ہے وہ اب تو میرا تو بہت ہی کم بل ہو گیا. میں تو بہت کم، مجھے بہت سی چیزیں تو ایسی میں لیتی تھی وہ میں نہیں لے رہی. تو الحمدللہ یہ چیزیں لوگوں کی بہتر ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ہے.